بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیٹی بری عادتوں میں پڑ گئی تھی۔ اس کا ابارشن کروانے اسپتال گئی تو ڈاکٹر مجھے کہنے لگی کہ اس کا بچہ مجھے دے دینا اور بدلے میں لاکھوں روپے دوں گی۔ میں نے حامی بھر لی اور ہر 10 دن بعد وہ ہمارے گھر پر آتی، میری بیٹی کے لیے ڈھیروں سارے پھل اور پیسے لاتی اور میری بیٹی کو اپنے ساتھ گھمانے لے جاتی۔ مجھے اس کی مہربانی پر شک ہونے لگا تو ایک دن اس کا پیچھا کیا کہ کیا وجہ معلوم کر سکوں، تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ وہ دونوں مل کر ایک قبر۔ میرے ہاتھ میں اس وقت میری بیٹی کی رپورٹ تھی اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں تو شرمندگی کے مارے نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ میں نے غصے سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو اس نے بھی شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ اس سے زیادہ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی، اور اس وقت میرے ہاتھ میں اس کی پریگنینسی رپورٹ تھی اور ڈاکٹر کے مطابق وہ حاملہ تھی۔ میں نے ڈاکٹر کے سامنے تو اسے کچھ نہیں کہا، مگر باہر آتے ہی سختی سے اس کا بازو دبوچ کر کہا کہ شک ہو گیا تھا کہ تو غلط راستے پر چل پڑی ہے، لیکن تم کبھی اس حد تک بھی جا سکتی ہو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے آہستہ آواز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ اماں، جو بھی کہنا ہے گھر جا کر کہہ لینا، مارنا چاہو تو مار بھی لینا، لیکن ابھی لوگوں کے سامنے تماشا نہیں لگاؤ۔ دل تو میرا یہی چاہ رہا تھا کہ ابھی اسی وقت سب لوگوں کے سامنے اسے مارنا شروع کر دوں۔ تماشا میں ہی لگا رہی تھی، تماشا تو اس نے میری عزت کا لگا دیا تھا۔ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی کہ میری کنواری بیٹی ماں بننے والی ہے۔ گھر آتے ہی میں نے اپنا غصہ اس پر نکالا اور اسے بری طرح سے پیٹتے ہوئے پوچھا، بتا کہ کس کا گناہ ہے؟ اپنے پیٹ میں پال رہی ہو تو اس حد تک بے شرم ہو سکتی ہو؟ میں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ بتا ایسا کیوں کیا؟ میرے ایک بھی سوال کا جواب اس نے نہیں دیا، بس وہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ جب میں مار مار کر تھک گئی تو خود ہی ایک طرف بیٹھ کر رونے لگی تو میرے پاس آ کر میرے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں اس معاملے کو کیسے ختم کروں کہ اگر کسی کو بھی پتہ چل جاتا تو ہم دونوں ماں بیٹی معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ لوگ تو پہلے ہی ہمیں چھوڑتے نہیں تھے اور اب تو انہیں اور موقع مل جاتا۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھنے کی بہت کوشش کی تاکہ اس لڑکے سے مل سکوں اور جس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا ہے، اور اسے منا سکوں کہ میری بیٹی سے شادی کر لے، لیکن وہ کہنے لگی کہ پچھلے 2 ماہ سے میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، ہر جگہ اسے تلاش کر چکی ہوں لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ اسے دھوکہ دے کر غائب ہو چکا تھا۔ اب واحد حل یہی تھا کہ میں اپنی بیٹی کا ابارشن کروا دیتی، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں اس کے رشتے والے بھی آنے تھے، اور اگر انہیں اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ رشتے سے انکار کر جاتے۔ محلے کی کسی ڈاکٹر یا کلینک سے میں یہ کام کروانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ پھر سب کو ہی خبر ہو جاتی۔ میں نے اسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا جس سے یہ رپورٹس کروائی تھیں، اور اس کو تو میں نے نہیں بتایا تھا کہ میری بیٹی غیر شادی شدہ ہے، لیکن اب جب میں اس کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر گئی تو اسے بتانا پڑا۔ وہ تو بات سن کر قائل ہی نہیں ہو رہی تھی کہ یہ گناہ، اور وہ ہرگز یہ گناہ نہیں کرے گی، مگر جب میں نے اس کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑے کہ میری عزت اور میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، آپ کو یہ کرنا ہی ہوگا، تو پھر وہ کہنے لگی کہ میں سوچ کر بتاؤں گی، اب 2 دن کے بعد آئیے گا۔ 2 دن کے بعد جب میں اپنی بیٹی کو لے کر اسی ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک ڈیل ہے، اگر آپ میری بات مانیں گے تو اب بھی آپ کو بھی فائدے میں رہیں گے اور میرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا ابارشن مت کروائیں، میرے ساتھ ایک ڈیل کر لیں، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو یہ مجھے دے دیں، بدلے میں آپ کو لاکھوں روپے دوں گی، آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کی مالی مدد بھی ہو جائے گی۔ میری بیٹی نے چونک کر اسے دیکھا اور یہی حال میرا تھا۔ میں نے مشکوک انداز میں پوچھا کہ ڈاکٹر صاحبہ، آخر آپ اس بچے کو کیوں لینا چاہتی ہیں؟
آپ کا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ تو ڈاکٹر ایک دم سے اپنا رویہ بدل کر کہنے لگی کہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اگر تمہیں منظور ہے تو بتاؤ، ورنہ میں ابارشن نہیں کروں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو محلے والوں اور خاندان والوں کو خبر ہو جاتی، اور اگر میں ایسا نہ کرتی تو لاکھوں روپے سے محروم ہو جاتی جو ڈاکٹر آفر کر رہی تھی۔ بہت سوچتے اور سمجھنے کے بعد میں نے ہاں کر دی اور اپنی بیٹی کو لے کر واپس آ گئی۔ راستے میں میری بیٹی مجھ سے پوچھنے لگی کہ اماں تم نے کیا کیا؟ اگر یہ کسی کو پتہ چل گیا کہ تو کیا جواب دیں گے؟ میں نے اس کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ سب تمہارے ہی کیا دھرا ہے جو مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ خیر اب ہم تھوڑے عرصے کے لیے کسی اور محلے میں کرائے پر چلے جائیں گے۔ میں سب سے کہہ دوں گی کہ تمہاری وہاں پر نوکری ہو گئی ہے۔ یہ سب کچھ بھی تو میری بیٹی کی نوکری کی وجہ سے ہی شروع ہوا تھا۔ میرا اور اس کا اس دنیا میں ایک دوسرے کے سوا اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس کے باپ کا انتقال ہوئے بہت سال ہو گئے تھے۔ جب تک میری ہڈیوں میں دم تھا میں گھر میں کام کر کے اپنا اور اس کا پیٹ پالتی رہی، اسے تعلیم دلوائی، لیکن پھر خود جوڑوں کے درد کی وجہ سے گھر بیٹھ گئی۔ اسے گھر سے باہر نکالنا پڑا۔ تب تک اس نے گریجویشن کر لی تھی۔ مجھے خود ہی کہنے لگی کہ اماں میں نوکری کروں گی، اب تمہاری عمر ہو گئی ہے، تم گھر میں آرام کرو۔ میری بڑی خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر کوئی بڑی افسر بنے گی، لیکن یہ خواہش ہی رہی۔ رشتہ دار میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو ہمارا ساتھ دیتا۔ سب کے حالات ایسے ہی تھے۔ وہ مشکل 2 وقت کی روٹی ہی پوری ہو رہی تھی۔ ایسے میں کسی سے امید باندھنا بھی بے وقوفی ہی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنی بیٹی کو نوکری کرنے کی اجازت دے دی۔ بہت جلدی ہی ایک دفتر میں نوکری مل گئی۔ وہ بہت خوش تھی اور مجھے کہنے لگی کہ اماں اب ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ وہ واقعی ایسا ہی ہوا۔ آہستہ آہستہ ہمارے حالات بدلنے لگے اور اس کی تنخواہ سے گھر میں خوشحالی آنے لگی۔ لیکن کبھی کبھی مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ اس کے آنے اور جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ کبھی وہ جلدی چلی جاتی اور کبھی جاتی ہی رات کو تھی اور کبھی شام کے وقت جاتی۔ میں پوچھتی تو کہتی کہ اماں میرے کام کی نوعیت ایسی ہے، اب میں بڑی پڑھی لکھی ہوں تو تھی نہیں۔ اس کی باتوں کو سمجھتی، چپ چاپ اس کی باتوں پر یقین کر لیتی۔ جب میں نے آہستہ آہستہ اس کی طبیعت کا بگاڑ محسوس کیا تو وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی اور ہر وقت اس کو چکر اور قے آتی رہتی تھی۔ میں ہرگز وہ نہیں سوچنا چاہتی تھی جو میرے ذہن میں آ رہا تھا، لیکن سچ تو یہی تھا کہ میری بیٹی برے چکروں میں پڑ گئی تھی، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ مجھے یہی کہتی تھی کہ میں تو دفتر ہی جاتی ہوں۔ آخر پھر ایک دن میں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ میں حقیقت معلوم کر کے رہوں گی۔ پھر ایک دن جیسے ہی وہ گھر سے نوکری کے لیے نکلی، میں بھی پیچھے چپ چاپ اس کا پیچھا کرنے لگی۔ راستے میں ایک لڑکے کی گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر میرے شک پر یقین کی مہر لگ گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ جیسے وہ گھر آئے گی تو آج اس کی خیر نہیں۔ جب وہ گھر آئی تو اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ پوچھتی وہ چکر کھا کر بے ہوش ہو گئی، اور پھر میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، جس نے بری خبر سنائی کہ یہ شادی سے پہلے ہی پریگننٹ ہے۔ اور اب تو اس کہانی نے بالکل الگ ہی موڑ لے لیا تھا۔ ڈاکٹر نے جو آفر ہمیں دی تھی، اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا؟ جب تک میں یہ نہ جان لیتی مجھے بے چینی لگی رہتی۔ آخر اسے میری بیٹی کا بچہ چاہیے ہی کیوں تھا؟ وہ اتنے پیسے کیوں دینا چاہ رہی تھی؟ خیر میں نے سوچا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر دوسرے محلے میں آ گئی۔ وہاں میں نے سب کو یہی بتایا کہ میری بیٹی بے ہے اور اس کا شوہر پردیس میں ہوتا ہے۔ ہمیں اس نئے محلے میں آ کر رہتے ہوئے ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن میری بیٹی مجھے کہنے لگی، ماں ڈاکٹر کا فون آیا تھا، وہ گھر پر آنا چاہتی ہے۔ تو میں نے کچھ الجھن سے پوچھا، تو ایسا کیوں؟ وہ ہمارے گھر پر کیوں آنا چاہتی ہے؟ اسے کیا کام ہے؟
وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ کو یاد نہیں، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہر 10 دن کے بعد چیک اپ لازمی کروانا ہے، تو اسی لیے وہ چیک اپ کرنے کے لیے آنا چاہتی ہوگی۔ میں نے بھی مطمئن ہو گئی کہ شاید اسی وجہ سے آنا چاہتی ہوگی، وہ نہیں چاہتی ہوگی کہ ہم ہسپتال اس کے پاس جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ڈاکٹر آ گئی۔ آتے ہی اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے پھل تھے، جو میری بیٹی کو دے کر کہنے لگی کہ میں تمہارے لیے لائی ہوں، اپنی خوراک ٹھیک رکھو، پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرو۔ پھر کچھ پیسے مجھے پکڑا کر کہنے لگی کہ یہ اس کی دوائیوں کے اور گھر کے اخراجات کے پیسے ہیں، آپ رکھ لیں، آپ کے کام آئیں گے۔ میں نے ممنوع نگاہوں سے اسے ڈاکٹر صاحبہ کی طرف دیکھا۔ آج کل کے زمانے میں اتنا اچھا کون ہوتا ہے جو گھر پر چیک اپ بھی کرے اور فیس لینے کے بجائے الٹا پیسے دے جائے۔ میرا خیال تھا کہ وہ اب چیک اپ کرے گی اور اس کے بعد چلی جائے گی، لیکن وہ میری بیٹی کو کہنے لگی کہ چلو اب میں اور تم باہر گھومنے جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں گھر میں قید ہو کر نہیں رہا جا سکتا، تمہیں فریش ایئر اور ماحول بدلنے کی ضرورت ہے۔ میری بیٹی نے چونک کر اسے دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے کچھ بولنا چاہا، مگر اس کے دیے گئے پیسے ابھی میرے ہاتھ میں ہی تھے، اس لیے میں نے زبان بند رکھی تھی اور اپنی بیٹی کو اشارہ کیا کہ جاؤ، اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ڈاکٹر اچھی ہی ہے اور میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گی، اور ویسے بھی اگر اس نے کچھ غلط کرنا ہوتا تو پہلے ہی نہ کر دیتی۔ وہ تو میری بیٹی کا بچہ بھی لے رہی ہے اور پیسے بھی دے رہی تھی، تو اب میں یہ نہیں سوچنا چاہتی تھی کہ اس کی نیت کوئی کھوٹ ہوگا۔ بس مجھے حیرانی اس بات کی ہوتی تھی کہ آخر وہ ایسا کر کیوں رہی تھی۔ 3-4 گھنٹوں کے بعد میری بیٹی واپس آئی تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اماں، اس ڈاکٹر کے ساتھ تو مجھے بہت مزہ آیا، مجھے اپنے گھر لے گئی تھی اور اس نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر میرا دل کو بھی تسلی ہو گئی، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ صبح اسپتال جاؤں گی اور کسی اسٹاف سے ڈاکٹر کے صاحبہ سے متعلق معلومات لوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ سے کوئی بہو یا بیٹی بے اولاد ہو اور وہ اس طرح سے بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتی ہو۔ اگلی ہی صبح میں کسی کو بھی بغیر بتائے اسی ہسپتال میں چلی گئی۔ میں نے کوشش کی تھی اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ لوں تاکہ وہ ڈاکٹر کہیں مجھے دیکھ کر چوکنا نہ ہو جائے کہ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں اس کی جاسوسی کرنے آئی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ڈیل کینسل کر دیتی، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے بڑی احتیاط سے ایک نرس کو اس ڈاکٹر کے بارے میں معلومات دینے کا کہا۔ اس نرس نے جو معلومات مجھے دی، اس سے تو میں اور ہی پریشانی میں پڑ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس سے 2 ٹوک بات کر ہی لوں گی تاکہ کل میں کسی پریشانی میں نہ پھنس جاؤں۔ 10 دن کے بعد وہ ڈاکٹر پھر سے ہمارے گھر آئی۔ اس بار بھی اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے پھل اور پیسے تھے۔ میں نے ہمت کر کے اسے پوچھ لیا کہ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، مجھے بتا دیں، اگر آپ نے نہیں بتانا تو میں یہ ڈیل کینسل کر دوں گی۔ وہ مجھے آہستہ آواز میں بتانے لگی کہ اصل میں ایک یتیم خانہ چلاتی ہوں، میں وہاں کے انچارج ہوں، اور آپ اپنی بیٹی کا آبارشن کروانا چاہ رہی تھی، اور یہ غیر انسانی اور غیر شرعی فعل ہے، اور میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اگر میں آپ کو منع کر دیتی تو آپ یقیناً کہیں اور سے کروا لیتی، اس لیے میں نے ایک انسانی جان کو بچانے کی خاطر یہ ڈیل کی تھی۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں اس بچے کو بھی اپنے یتیم خانے میں ڈال کر رکھوں، جہاں اس کی بہت اچھی پرورش ہو جائے گی۔ بس اتنی سی بات ہے، بس آپ یہ بات اپنی بیٹی سے مت کیجیے گا، وہ ماں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو دل کو چوٹ پہنچے اور اس کے ہونے والے اولاد ایک یتیم خانے میں پرورش پائے گی۔ اس ڈاکٹر کی بات مجھے سمجھ میں آ گئی تھی، اور میرے پاس کوئی اور سہارا نہیں تھا کہ میں اس کی بات پر یقین نہ کرتی۔ اگر چاہ دل کو دھڑکن
تو لگ ہی گیا تھا، لیکن پھر بھی رسک تو لینا ہی تھا۔ اب ہر بار ایسا ہی ہونے لگا۔ 10 دن کے بعد وہ ڈاکٹر جاتی، میری بیٹی کے لیے ڈھیر سارے پھل لے آتی، مجھے پیسے دیتی اور اسے اپنے ساتھ باہر گھمانے پھرانے کے لیے لے جاتی تھی۔ جب وہ واپس آتی تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی تھی۔ مجھے ڈاکٹر کی اس مہربانی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ ہر 10 دن کے بعد ہمارے گھر آنا اور میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانے کا آخری مقصد ہو چکا تھا۔ یہ وہ کیوں کر رہی تھی؟ ہم ریگولر چیک اپ کے لیے اسپتال بھی تو جا سکتے تھے۔ میں اپنی بیٹی سے پوچھتی کہ وہ تمہیں کہاں لے کر گئی ہے تو یہی کہتی کہ امی میں تو ہر دفعہ اس کے گھر ہی جاتی ہوں، اور اس کے گھر جا کر کرتی کیا تھی وہ مجھے بتاتی ہی نہیں تھی۔ باتوں ہی باتوں میں وہ ٹال دیتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتے گزرتے 5 ماہ کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس ڈاکٹر کی ابھی تک یہی روٹین تھی اور میں اس کے مستقل مزاجی پر حیران ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے جاننا چاہیے کہ یہ ڈاکٹر ہر 10 دن کے بعد میری بیٹی کو اپنے ساتھ کہاں لے کر جاتی ہے۔ اگر تو اپنے گھر لے کر جاتی ہے تو بھلا اس بات کو مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بھی تو اس کا گھر دیکھنا چاہیے۔ اگلے دن وہ ڈاکٹر میری بیٹی کو لے کر جیسے ہی گھر سے نکلی، میں نے بھی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں بہت محتاط قدموں سے ان کے پیچھے ہی تھی تاکہ ان کو بالکل بھی شک نہ ہو۔ وہ دونوں ایک رکشے میں بیٹھ گئیں تو میں نے بھی جلدی سے پیچھے سے آتے ہوئے رکشے کو روکا اور اس سے آگے والے رکشے کا پیچھا کرنے کو کہا۔ بہت جلدی رکشہ ایک گھر رک گیا۔ وہ گھر دیکھ کر مجھے کافی مایوسی ہوئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ کافی امیر ہوگی اور اس کا عالی شان سا بنگلہ ہوگا، لیکن یہ تو ایک نارمل سا گھر ہی لگ رہا تھا۔ وہ دونوں اس گھر کے اندر چلی گئیں۔ میں نے گھر کی باہر ہی کھڑی سوچنے لگی کہ میں بھی اندر جاؤں یا نہ جاؤں۔ ابھی میں کچھ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ میں نے ایک لڑکے کو اس گھر کے اندر جاتے دیکھا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ لڑکا گھر کے اندر کیوں گیا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحبہ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے حیرانی کے ساتھ تھوڑی پریشانی بھی ہوئی۔ یہ لڑکا ہے کون اور اندر کرنے کیا گیا ہے؟ اب اس سب کا بہترین حال یہی تھا کہ جب میری بیٹی واپس آتی تو میں اس سے ہی سختی سے پوچھتی۔ آج تو میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ اس کی کسی بات میں نہیں آؤں گی۔ جب وہ واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں پر گئی تھی؟ تو کہنے لگی کہ آپ کو بتا تو ہے کہ میں ڈاکٹر کے ساتھ اس کے گھر جاتی ہوں۔ اور میں نے پوچھا کون تم سے وہاں ملنے کو آیا تھا؟ یہ سن کر اس کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ شاید ہر دفعہ ہی وہ لڑکا وہاں پر آتا ہو، اور اب کی بار میں نے سختی سے اس کا بازو دبوچتے ہوئے پوچھا، تم مجھے سچ سچ بتاؤ وہ لڑکا کون تھا؟ میں تم لوگوں کے پیچھے گئی تھی اور میں نے اس لڑکے کو اس گھر میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم اس لڑکے کے ساتھ مل کر اپنی ماں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں تمہیں اس میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا تو میں بھی اس وقت تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ وہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ لڑکا اصل میں وہی ہے جس سے میں پیار کرتی تھی اور جس کے میں بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ آپ کو شاید یاد نہیں، جب دوسری بار ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے کہ وہ میرا دوبارہ ابارشن کر دے تو اس نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیجا تھا اور پھر مجھ سے بات کی تھی۔ اس نے مجھ سے اس لڑکے کے مکمل معلومات لیں اور میری مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس لڑکے کی تصویر دیکھتے ہی وہ ڈاکٹر چونک گئی تھی اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکا تو اس کا بیٹا ہے۔ تب اس نے مجھے کہا کہ میں پریشان نہیں ہوں، وہ میری اس کے ساتھ شادی بھی کروائے گی اور مجھے میرے بچے کو اس کا نام بھی دلوائے گی۔ وہ میری حق تلفی نہیں ہونے دے گی، اس لیے وہ میرا اتنا احساس کرتی ہے، میں اتنی پرواہ کرتی ہے، اور اپنے ساتھ وہ مجھے اسی لیے لے کر جاتی ہے تاکہ ہم دونوں مل بیٹھ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ اس ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اب میں ہر 10 دن کے بعد اس کے بیٹے سے لازمی ملاقات رکھوں تاکہ وہ پھر سے غائب نہ ہو جائے اور مجھے دھوکہ نہ دے دے۔ بس یہ ہے ساری بات۔ میں نے آپ کو یہ سب اس لیے نہیں بتایا کہ ڈاکٹر نے مجھے منع کیا تھا آپ جانے سے۔
یہ سب سن کر کیا رد عمل دیتی، کیا سوچتی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی میری ڈلیوری ہوگی تو ہم دونوں کا نکاح کروا دیں گے، اور بچہ اگر ہم چاہیں تو خود رکھ لیں اور چاہیں تو وہ خود ہی پال لے گی۔ ان کا بیٹا بھی راضی ہے، سب کچھ اچھا ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ ڈلیوری کے بعد آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ہی تھا۔ جو باتیں میری بیٹی نے بتائی تھیں ان کی روح سے تو وہ ڈاکٹر صاحبہ ایک نہایت ہی نیک اور ایماندار خاتون تھی، لیکن جب کچھ دنوں بعد اس ڈاکٹر کی کلینک پر چھاپا پڑا اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تو میری بیٹی کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ ماں یہ سب کیا ہے، پولیس اس بیچاری کو کیوں گرفتار کر رہی ہے، یہ تو اتنی اچھی انسان ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں پر پڑی ہوئی پٹی اتارنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ اسے کہا تھا کہ بیٹا یہ جسے تم اچھی انسان سمجھ رہی ہو یہ انسان کے نام پر دبا ہے، اسے ڈاکٹر تو کیا انسان کہلانے کا بھی حق نہیں ہے۔ اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، تم سے جھوٹ بولا کہ وہ اس لڑکے کی ماں ہے اور مستقبل میں تمہیں اپنی بہو بنائے گی، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ عورت کسی کی ماں نہیں ہے، کیونکہ اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ سن کر میری بیٹی تو ساکت ہی رہ گئی۔ وہ شاکڈ ہو کر کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں اس نرس سے بات نہ ہوتی تو میں بھی یہی سوچتی کہ شاید یہ ڈاکٹر صاحبہ کا بیٹا ہوگا، لیکن اس نرس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحبہ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے۔ اس نرس کے مطابق یہ ڈاکٹر پچھلے سال ہی باہر سے یہاں پر آئی تھی اور سب کو اس کے بارے میں یہی معلوم ہے کہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ سب اس کی زبانی سن کر میں کافی حیران ہوئی تھی۔ لیکن جب میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ اس ڈاکٹر نے اسے اپنے بارے میں کیا کچھ بتایا ہے تو میں نے مشکوک ہو گئی کہ مجھے اس نے کچھ بتایا ہے اور میری بیٹی کو کچھ، جبکہ سچائی کچھ اور ہے۔ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ میرا شک صحیح تھا، وہ ڈاکٹر کچھ گڑبڑ ہی تھی۔ تو میں نے پولیس کی مدد لی اور اس لڑکے کو گرفتار کروا دیا۔ میرا اندازہ ٹھیک تھا، اس ڈاکٹر کے بارے میں کافی معلومات تھی۔ اس لڑکے کے مطابق ڈاکٹر نے اسے تلاش کیا تھا اور کافی بھاری رقم دے کر اسے ناٹک کرنے اور میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ میری بیٹی کا نہ صرف یہ ہونے والا بچہ خود لے بلکہ آگے پیدا ہونے والے بچے بھی اس کے حوالے کیے جائے، اور اس سب کے پیچھے اس کا جو مقصد تھا وہ نہایت ہی بھیانک تھا۔ یہ لیڈی ڈاکٹر باہر سے اپنا لائسنس کینسل کروا کر آئی تھی کیونکہ اس پر الزام تھا کہ یہ پیدا ہونے والے بچوں پر کچھ غیر انسانی تجربات کر رہی ہے۔ یہاں پر آ کر بھی اس نے کافی تجربے کیے، اور جب بھی وہ میری بیٹی کو اپنے گھر لے جاتی تھی تب اس کو انجیکشن لگاتی تھی، جو نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے ہونے والے بچے کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتے تھے، لیکن وہ اپنے تجربات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ پولیس کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس کے کلینک پر چھاپا مار کر اسے گرفتار کر لیا۔ اس دن میری بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور اسے اسپتال لے کر گئے تو معلوم ہوا کہ حمل ضائع ہو گیا ہے، کیونکہ جو انجیکشن اور ادویات وہ کھاتی رہی تھی وہ خاص تجربے کے لیے دی جا رہی تھی۔ اس لڑکے کا قصور تھا، پولیس کی حراست میں چند ماہ رہ کر وہ سدھر گیا تھا اور اسے اسی شرط پر رہائی ملی کہ وہ میری بیٹی سے شادی کرے گا، جبکہ اس ڈاکٹر کا کیس عدالت میں چلا گیا اور اسے سزا ہو گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ سب ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کی گھنٹی پر کلک ضرور کر لیں، اس سے ہماری نئی آنے والی تمام ایسی دلچسپ سٹوریز سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔